بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی وبا، ایک ایسی پریشانی، ایک ایسا ناسور عام ہو رہا ہے جس سے بیشتر افراد متاثر ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور وہ ہے منشیات۔ آج کل کے نوجوان نسل تناؤ یا غصے کو ختم کرنے کے لیے اکثر منشیات کا سہارا لیتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس بارے میں ہم مزید جانکاری لیں گے اور بات کریں گے معروف عالم دین مولانا ہارون نظامی سے، جو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں براہ راست۔ مولانا صاحب السلام علیکم اور آپ کا بہت خیر مقدم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، معاشرے میں منشیات کی عام ہونے کی وجہ آخر کیا ہے اور اس سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے؟ کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں، بالواسطہ وہ جو اس میں مبتلا ہیں، اور بلا واسطہ ان کے گھر والے، دوست، احباب، رشتہ دار، بھائی بہن سب اس سے پریشان ہیں۔ طبی لحاظ کے علاوہ روحانی لحاظ اور دعاؤں کے ذریعے اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال رکھا آپ نے گوہر بھائی۔ اکثر معاشرہ آج اسی کے اندر مبتلا ہے، اور منشیات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ منشیات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کی مناجات سے دور کر دیتی ہے، اللہ کے معرفت سے دور کر دیتی ہے، اور قریب قریب وہ انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے منشیات کا، تو گارجن کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ شروع ہی سے اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں۔ ہوتا یوں ہے گور بھائی، کبھی کبھی بچے شروع میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں سیوٹی کھانا شروع کر دیا، کوئی ایسی اور چیز آ گئی پاس وہ کھانا شروع کر دیا، پھر دھیرے دھیرے وہ مسالہ کھانا انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے اور جو اس طریقے کی جو منشیات آتی ہیں اور جو نشے کی چیزیں آتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیا۔ پتہ چلا وہ دھیرے دھیرے ان منشیات تک اور ان برائیوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ شروع میں وہ بچے ایسا ان کو ماحول ملتا ہے اور ایسے ان کے یار دوست ملتے ہیں، تو سب سے اول ذمہ داری یہ ہے ماں باپ کی، گارجن کی، کہ ان کو نگاہ رکھنا چاہیے شروع ہی سے کہ بچہ سیوٹی تو نہیں کھا رہا ہے، بچہ پاس تو نہیں کھا رہا، بچہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کھا رہا ہے جس سے یہ آگے چل کے بڑی جو ہے برائی کے اندر، بڑی منشیات کے اندر پہنچ جائے۔ اور ہوتا یوں ہی ہے گور بھائی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان جو ہے آگے تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک وہ دن بھی آتا ہے کہ انسان اتنا آگے پہنچ جاتا ہے کہ وہ لت لگ جاتی ہے، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چھوڑ نہیں سکتا ہے اس کو۔ بالکل، شروعات وہ جانتا بھی ہے کہ یہ برائی ہے، یہ غلطی ہے، چاہے سگریٹ سے ہو، اس میں سب کچھ آتا ہے۔ شروعات تو سگریٹ یا پان، تمباکو والا پان یا جو بھی پان ہو یا گٹکا جو ہوتا ہے اس سے ہی ہوتی ہے، لیکن اور آخر آگے چل کے وہ چیز کسی اور چیز میں، مطلب اس کا کسی اور چیز کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس بارے میں ہم مفتی مولانا صاحب بات کریں گے، لیکن پہلے پروگرام میں کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم آندھرا سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ یہ ہے کہ مجھے ایک رشتہ آیا ہے جی۔ وہ رشتہ کرنے کے لیے ہمارے گھر میں سب کو بھی پسند ہے جی۔ لیکن نوشو والے آگے کو آتے نہیں۔ اچھا۔ یہ وہ لوگ بولتے ہیں کیا کہو نوشو کے باپ کو پسند نہیں۔ اچھا۔ انہوں سب پسند کر کے وہ رشتہ آگے جانے کے لیے کیا دعا ہے؟ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم پٹنہ سے بات کر رہے ہیں، میرا نام نازیہ ہے۔ فرمائیے۔ میرے ہسبینڈ کا نام
محمد اشرف ہے. میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں. ان کا کسی عورت سے سمبند ہے جی اور یہ بتائیے میں کیا کروں. میں بہت پریشان ہوں. بہت دن سے آپ کا کال لگا رہی لگتا ہی نہیں ہے. جی ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کچھ ہی دیر میں آپ کو جواب دے دیں گے اس کا. ایک اور کالر. السلام علیکم. مولانا صاحب پہلے ایک مختصر سا وظیفہ دعا جو ہر انسان جو گھر والے جو اس سے مبتلا ہیں جو اس سے پریشان ہیں وہ اس کو پڑھیں تاکہ منشیات سے چھٹکارا پایا جا سکے. جی اس سے پہلے میں نے آپ کے چینل پہ یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہمارا بیٹا ہے یا ہمارے شوہر یا عورتوں کے شوہر ہیں گھروں کے اندر، تو اگر کوئی اس برائی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے دو طریقے میں بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو روزانہ صبح سورہ رحمان پانی پہ دم کر کے پلایا جائے. اور دوسری میں نے بتایا تھا مولی کے اوپر جو ہے وہ سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر یہ مولی کے اوپر دم کر لیا جائے اور جب وہ کھانے بیٹھیں تو سلاد میں یا مولی کاٹ کے ان کو کھانے میں کھلایا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جن منشیات میں مبتلا ہیں وہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. جی. اور آندرا سے بہن کا رشتہ آیا ہے، سب کو پسند ہے گھر میں، لیکن آگے سے رشتہ مطلب جہاں رشتہ آیا ہے وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. جی اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. بعد نماز عشاء یہ 40 بار پڑھ کر اس دعا کو جو ہے اس دعا کو پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ جو ہے اگر مناسب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرضی ہے تو انشاءاللہ ضرور وہ لوگ آئیں گے اور کام ان کا اللہ بنائے گا. ضرور. پٹنہ سے نازیہ صاحبہ کے شوہر جو ہیں بری صحبت میں پڑ چکے ہیں، کسی اور عورت سے ان کا چکر ہے، گھر پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. جی ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب ان کو یہ بات پتا ہے کہ ان کے شوہر جو ہے دوسری طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو خود اپنے شوہر کے سامنے جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یعنی ان سے کچھ ایسی بھی باتیں کرنا ہے تاکہ ان کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے. پورا ان کا خیال رکھیں، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، ہر چیز کا جو ہے خیال رکھیں. اور بلکہ ان کو چاہیے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ پوری سورہ شکر پہ دم کر لیں اور اسی شکر سے ان کو چائے یا کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلائیں. امید ہے انشاءاللہ ان کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا. ضرور. ناظرین آج ہمارے ساتھ براہ راست لکھنؤ سے جڑے ہیں معروف عالم دین مولانا ہارون نظامی صاحب جو دارالعلوم فرنگی محل سے منسلک ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ کو اگر کسی بھی پریشانی یا کسی بھی مسئلے کا حل چاہیے دعاؤں کے ذریعے آپ براہ راست پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو محمد یونس بول رہا ہوں. یونس صاحب فرمائیں. جی فرمائیے ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز. آپ کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے جناب. شاید یونس صاحب تک ہماری آواز نہیں آ رہی ہے. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نشا بول رہی ہوں بریلی سے. فرمائیے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے اور میری سسٹر کا اور میرا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں پڑھائی میں دل نہیں لگتا. دین اسلام کی باتیں جانیں اور دین اسلام اپنا جانیں تو اس میں بالکل بھی من نہیں لگتا ہے اور تلاوت کرنے میں بالکل بھی من نہیں کرتا. اور گھر پہ بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں. بھائی کے کاروبار کافی چلتا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ترقی نہیں ہے، پیسے میں کوئی ترقی نہیں ہے اور سارے لوگوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، یہاں تک کہ میری بھی طبیعت خراب رہتی ہے. چاہتی بہت ہوں کہ نماز پڑھوں، تلاوت کروں، بالکل من نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے جی ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. بس یہ سوال ہے سر. جی فرمائیے جناب.
यूनुस साहब फरमाएं। हाँ, पूरा 1 साल हो गया मुकदमा चलते हुए, फैसला करता और फिर मुकल जाता। अच्छा, हाँ, ठीक है जनाब, आपकी आवाज़ हालांकि कम आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत हम आपका मसला समझ गए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोटा से बात कर रही हूँ। फरमाइए। मैं अकेली घर में रहती हूँ, मेरा नवासा है एक बस साथ में जी। और मतलब ऐसे अजीब अजीब से ख्याल रहते हैं 24 घंटे मन में, दिमाग ही नहीं लगता है किसी काम में भी, जबकि मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ और मतलब अल्लाह का नाम लेती रहती हूँ, फिर भी कुछ न कुछ मतलब दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं मेरे। ठीक है, चलें जी, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर शायद लाइन पर मौजूद हैं, अगर हैं तो ले लें लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, फरमाइए जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र। फरमाइए। वो मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, उसके एग्जाम है अभी फरवरी में। ठीक है, दुआ चाहिए। ज़रूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, नाजिया साहब का, अच्छा इनका मसला हो गया, यूनुस साहब का मुकदमा चल रहा है, 1 साल से मुकदमा चल रहा है, अब उसमें मुकदमे में कामयाबी के लिए क्या दुआ है? जी, सबसे अव्वल तो इनको जब भी ये मुकदमे की तारीख पे जाएं 2 रकात नमाज पढ़ कर जाएं, और जब 2 रकात नमाज ये पढ़ें तो सूरे तौबा की आखिरी 2 आयतें, सूरे तौबा की आखिरी 2 आयतें इनको 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़कर ये दुआ कर कर जाएं। उम्मीद है इंशाअल्लाह जिन्हों इनका मामला है अल्लाह ताला हल करेगा। ज़रूर इंशाल्लाह। और बरेली से बहन के घर में परेशानी बहुत है, कारोबार में दिक्कत है और ख़ुद भी उनका नमाज में, दीन में मन नहीं लगता है, उनके लिए क्या दुआ तजवीज़ है? जहाँ तक ताल्लुक है कि दीन में मन ना लगना, सबसे पहले तो गौर भाई इनको बताइए कि ये पाकी और नापाकी का जो है ख्याल रखें, साफ पाक रहने की कोशिश करें। कभी नापाकी की वजह से, घर में गंदगी की वजह से भी जो है वो मन नहीं लगता। दूसरे इनको चाहिए कि ये रोज़ाना 40 मरतबा सुबह पानी पे दम करके पिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये 40 बार पानी पे दम करके पिए तो इंशाअल्लाह इनका पढ़ाई लिखाई में, नमाज रोज़े में मन लगेगा। जहाँ तक ताल्लुक कारोबार का है तो चाहिए कि इनको 1 मरतबा सूरे वाक़िया मगरिब के बाद ये पढ़ें और पानी पे दम कर लें। वही पानी जो इनके घर में भाई हैं, इनके वालिद हैं, शौहर हैं, उनको पिलाएं तो इंशाअल्लाह कारोबार का मामला भी अल्लाह ठीक करेगा। कोटा से मोहतरमा का मसला है कि नवासे का काम में मन नहीं लगता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जी, उनको चाहिए कि ये काम में मन अगर उनका नहीं लग रहा है जाने का, तो उसके लिए ये सूरे मुल्क यानी तबारकल्लज़ी जो 29 सिपारा शुरू है, वो पूरी सूरत पानी पे दम कर लें और पानी पे दम करके बाद उसको जो है 7 दिन पिलाना है। 7 दिन उनको पिलाएं, इंशाल्लाह मन लगेगा। ज़रूर। और गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं भाई, वो क्या दुआ पढ़ के जाए? उसके लिए एक छोटी सी दुआ आती है कि सबसे अव्वल तो मैं ये बताऊंगा कि ये रोज़ाना ये मामूल अपना बना लें कि हमें सदका करना है, यानी 10 रुपया 20 रुपया जो इनसे हो सके ये रोज़ाना उसको जो है सदका करते रहें। और दूसरे उसके लिए एक दुआ आती है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। 40 बार सुबह शाम पढ़े, अल्लाह ताला आसान करेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दें, मैं ये जो मुफ्ती साहिबान यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आते हैं, जितने भी वजीफ़े दुआएं बताते हैं, मैं सबसे पूछ चुका हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर प्रोग्राम में कॉल किया तभी आप इसको पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं। अगर आपकी परेशानी मिलती जुलती हो और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तब भी आप इन दुआओं को
پڑھ سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور 9989974324 فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ارشد بول رہا ہوں۔ فرمائیں۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے جی کوئی، اور ایک نجی گھر کے لیے سوال ہے۔ جی گھر کے لیے کیا؟ نجی گھر ہو جائے، اچھا ٹھیک، کوئی مختصر سا دعا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم پڑھ سکیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گڑبے سے کڑبا سے بات کرتا ہوں، میرا نام آگے محمد ہے اور آپ کا نام ہے سیم۔ جی فرمائیں، آواز آپ کی بہت گونج رہی ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں سننے کی آپ کو۔ بھائی آپ کا نام ہے میرا سیم گڑبا سے بات کر رہا ہوں، آندھرا پردیش۔ جی جی فرمائیے فرمائیے، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ اور بس مسئلہ کیا سب چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ جی میں 1949 میں پیدا ہوا ہوں۔ نہیں، آپ تھوڑا سا فون اپنے 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 منہ سے دور رکھیے، آپ کی آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے۔ اچھا بھائی، میں 1948 میں میرا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ جی میں یہاں کے میرج کرنے کے بعد میرا ایک پرابلم ہوا ہے، شادی کرنے کے بعد انتہا ہو گئی پہلی میں بھی۔ نہیں جناب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز کم اچھا مطلب مجھے پہلے سے بتایا گیا کہ آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب آپ دوبارہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں دوبارہ شادی نہیں، میں دوبارہ شادی کیا ہوں۔ اچھا، اور شادی کرنے کے بعد یہ پہلی بیوی کے لوگ آگے ناراض ہو کے میرے سے 20 سال سے نہیں بات کر رہے، میں شادی ہو کے بھی 20-25 سال ہو گیا۔ 20-25 سال سے پہلی بیوی کے رشتہ دار جو ہیں؟ ہاں بالکل ناراض ہے، بات ہی نہیں کرتے وہ لوگ میرے سے۔ اچھا، اور سگے رشتے داروں میں شادی کیا میں۔ اچھا، ان کے لیے کیا کیا مسئلہ ہے، دیکھو ان لوگ میں نزدیک جا رہا ہوں، وہ لوگ دور ہو رہے ہیں۔ چلے جناب، ٹھیک ہے جناب، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈسٹرکٹ بدایوں سے نگار بات کر رہی ہوں سر۔ فرمائیے۔ جی سر، میری یہ پریشانی ہے کہ پہلی بات تو میرے بھائی کا کاروبار جو ہے وہ ریگولر نہیں چلتا، کبھی کم بند ہو جاتا ہے، کبھی چلتا رہتا ہے جی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، تھوڑا وہ ادا ہو جائے یہ دعا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میری دکان ایک پڑی ہوئی ہے، مطلب وہ بنوانے کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ میں اپنی دکان بنوا سکوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نگار صاحبہ، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ کا بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، آپ فون کے ذریعے پروگرام میں حصہ لے کے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، اسد صاحب حیدرآباد سے اور نگار صاحبہ بدایوں سے اپنی ذاتی پراپرٹی، ذاتی مکان اور دکان کے لیے دعا چاہتے ہیں۔ جی سب سے اول تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے خود کا گھر ہو جائے، بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ کہ روزانہ یہ صبح شام جو ہے یہ معمول بنا لے کہ انشاءاللہ جو ہمیں جو ہے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ان کو باوضو رہنا ہے، باوضو رہنا ہے۔ یہ دو عمل یہ کریں تو انشاءاللہ خود کا ان کا گھر ہو جائے گا۔ جی، اسد صاحب کے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ جی غصے کے لیے تو سب سے اول کوشش یہ کریں کہ وہ جب ان کو غصہ آیا کرے اس وقت وضو بنا لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے غصہ آ رہا ہے تو اپنی کیفیت کو تبدیل کر دو، وضو بنا لو، کھڑے کھڑے غصہ آ گیا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا ہے تو لیٹ جاؤ، اگر پھر لیٹے لیٹے غصہ آ گیا تو وضو بنا لو۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ صبح جو ہے 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 40 بار پڑھیں، اور شام کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کو بھی پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔
بدایوں سے نگار صاحبہ کے بھائی کے کاروبار کا مسئلہ ہے اور خود ان کے اوپر قرض بہت ہے. جی قرض کا معاملہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو چاہیے کہ ایک دعا آتی ہے کتابوں میں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو یہ صبح شام 40 بار پڑھیں تو انشاءاللہ قرض کا معاملہ بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا. جہاں تک بھائی کے کاروبار کا تعلق ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پانی پہ دم کریں اور پابندی سے اس کو پڑھیں بھی. وہی پانی جو ہے اپنے بھائی کو پلا، انشاءاللہ کاروبار کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جی، اور آندھرا سے بھائی کا مسئلہ یہ کہ ان کے کچھ رشتہ دار ان سے کسی وجہ سے ناراض ہیں، اب ان کو یہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ایسی دعا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے کہ ان کو جو ہے اپنا لیں اور ان سے جو ہے قطع تعلق ختم ہو جائے اور تعلق ہو جائے. تو اس کے لیے چاہیے کہ ان کو یہ جب سوئیں اس وقت جو ہے بستر پہ لیٹ جائیں، یا رؤوف 101 بار پڑھیں اور ان کے سب کی تصویر لا کے ان کا تصور کر لیں، انشاءاللہ ان کا دل مائل ہو جائے گا. آواز کو بند ہوئی کیا؟ ادھر کی آواز نہیں آ رہی. کرناٹکا سے اعظم صاحب ہیں، وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں. ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی بہت درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بھی کام میں رکاوٹ ہے. جی شوگر اگر ان کے ہے تو ان کو چاہیے کہ اصلی زیتون لے لیں، اصلی زیتون کا تیل لے لیں اور صبح نہار منہ ان کو پینا ہے 2 چمچ اور سوتے وقت پینا ہے 2 چمچ. یہ پابندی کرے. دوسرے ایک دعا آتی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان کا شوگر کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. اگر آپ کا پروگرام میں فون نہیں لگے، کسی وجہ سے ہماری لائنز بہت بزی رہتی ہیں، اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے، جیسے کہ بنگلور سے کل بھائی کا مسئلہ تھا، میں نے اس لیے وہ نہیں لیا کیونکہ ان کا مسئلہ بھی صحت کا تھا اور کاروبار میں برکت کا تھا، تو ان کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں. جو بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو فون ہی لگے، آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. یہ میں مفتی صاحبان جتنے بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ان سب سے پوچھ چکا ہوں. یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جام نگر سے سلما قادری بول رہی ہوں. فرمائیے. وہ ہے نا میرے گھر میں بہت بیماریاں رہتی ہے، وہ مولانا صاحب سے کچھ دعا کرنی. بچہ باہر ہے، ایک گلاس پانی. جی ہاں ٹھیک ہے. ہلو. جی فرمائیے ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہاں وہ میرے گھر میں بیماریاں بہت رہتی ہے اور روزی میں برکت نہیں ہے. جی. اور ہمارے کیا ہے، میں تو بیماری رہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے گھر میں کیا ہے کہ وہ دعا کر دے، کچھ بیماری میں کچھ راحت ہو جائے. ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو. سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم معین الدین احمد بول رہے ہیں سیوان بہار. معین الدین احمد صاحب فرمائیں. جی میرا زمین ہے تو آسام میں. جی. تو یہ 32-34 سال سے وہاں کا لوکل آدمی دخل کر رکھا ہے. اچھا. جی تو پھر کیا دعا ہے. دوسری بات یہ ہے، جی لڑکا بزنس میں کام کرتا ہے سعودیہ میں. جی. تو کون سے ایسا دعا پڑ جائے کہ اس میں ترقی بنے، جس کو پروموشن ہو جائے اس کمپنی میں، کام میں ترقی کے لیے؟ جی ترقی کے لیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں گجرات بھاؤنگر، شیخ عثمان بن میرا نام ہے. فرمائیں جناب. میں ذرا دھندے سے اس کے حساب سے دھندا نہیں چل رہا 10 دن سے. جی. اس کے علاوہ اور ذرا گھر میں مغز ماری ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نثار احمد. فرمائیے جناب، اپنا مسئلہ بیان کیجئے.
شاید نثار صاحب کا کال ڈراپ ہو گیا. جی اور میں بہت جانچیں کرا لی لیکن طبیعت صحیح نہیں ہو رہی میری بالکل بھی. کون صاحبہ؟ خرابی نہیں آ رہی. نسیم بانو. جی فرمائیں نسیم صاحبہ. جی میں بول رہی ہوں میری طبیعت خراب رہتی ہے. جی اب وہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹروں کو بہت دکھا رہی ہوں, بہت جانچیں کرا لی, جانچوں میں کوئی خرابی بھی نہیں آ رہی اور طبیعت صحیح رہتی نہیں ہے. جی اور ٹھیک ہے. نماز بالکل نہیں پڑھا رہی. میری نماز کے لیے بہت پریشان ہوں میں, کیا کروں کیا نہیں کروں. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور دعا بتائیں گے انشاءاللہ. جی مولانا صاحب, جام نگر سے سلمہ صاحبہ کا مسئلہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں گھر میں اور بے برکتی بہت زیادہ ہے, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ گھر میں برکت کے لیے ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا. جب بھی یہ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں سلام ضرور کریں. اور دوسرے کی جب یہ کھانے پہ بیٹھیں تو کوشش یہ کریں کہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور کھانے سے پہلے جو ہے بسم اللہ ضرور کر لیا کریں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دو عمل کرنے سے انشاءاللہ گھر میں جو ہے برکت ہوگی. معین الدین احمد صاحب کے زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے, اب قبضہ کیسے چھڑایا جائے, اس کے لیے کیا دعا, اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے کے کاروبار میں ترقی کے لیے. جی قرضہ اگر ان کا قبضہ ہے, قبضہ یہ اپنا قبضہ خود چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے 3 تسبیح یہ پڑھا کریں, یا قابضو یا قابضو, یہ 3 تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے ان کا قبضہ ان کو مل جائے گا. اور جو لڑکے کا جو ہے کاروبار کا معاملہ ہے تو ان کو چاہیے کہ سب سے اول جو ہے نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, انشاءاللہ کاروبار اللہ تعالیٰ ان کا چلا دے گا. ضرور. اور بھاونگر سے ہی بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ کام میں رکاوٹ بہت زیادہ ہے اور گھر میں نا اتفاقی بہت زیادہ ہے. دیکھیے گھر میں اگر نا اتفاقی ہے تو ان کو چاہیے کہ کوئی میٹھی چیز کے اوپر جو ہے یہ 101 بار پڑھ لیں, یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو 101 بار پڑھ لیں, یا پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو جو ہے 21 دن پلا دیں, انشاءاللہ اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نسیم صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, پریشان بہت زیادہ ہیں, کوئی بھی علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے. طبیعت کی خرابی کے لیے اگر طویل طبیعت ہو گئی ہے تو خراب ان کی ہو گئی, زیادہ دن سے خراب ہے تو ان کو ایک دعا آتی ہے, انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر. یہ دعا 40 بار صبح 40 بار شام کو پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ جو طبیعت ان کی خراب ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. ضرور انشاءاللہ. لائن پر بہت دیر سے کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہار سے. فرمائیے. جی میرے یہ 2 سوال ہے. جی. ایک یہ سوال ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتی ہوں, سب کچھ صحیح رہتا ہے, اور جب نماز پہ کھڑا ہوتی ہوں کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں پڑھی جو الحمد شریف پڑھی یا ثنا پڑھی لگتا ہے بھول گئی. اچھا. میں پڑھتی ہوں. ہاں, اور اس کے لیے کوئی دعا بتاتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے, وہ بچپن سے اس کا پیشاب کا عادت ہے, میں بہت پریشان ہوں, اس کے لیے کوئی دعا بتاتے مولانا صاحب. ٹھیک ہے. اور اس کا عادت چھوٹ جاتا ہے, ابھی وہ 20 سال کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر سے شرپور سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کو خود کا گھر ہونا. اچھا. ہم کو مکان مل ہی نہیں رہا. اچھا. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی دعا یا ضرور بتائیں گے آپ کو. اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ؟
बस यही था। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में जवाब देंगे आपको। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? और टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। हम बरेली से बोल रहे हैं। फरमाइए। हम ये बोल रहे हैं, हमारे मामा का रिश्ता हम लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है, और मामा बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कारोबार है और सब बढ़िया चीज है, पर कोई अपनी मतलब रिश्ता नहीं हो रहा है। ठीक, उनकी शादी करना चाह रहे हैं, हो नहीं रही, मंगनी हुई थी उनकी और फिर मना हो गई। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं अलीगढ़ से नसीम बोल रही हूँ। फरमाइए। जी मेरा ये सवाल है कि हम अपने मरहूमीन को देखना चाहते हैं ख्वाब में कि वो किस हालत में हैं, और हम चाहें कि वो हमें ख्वाब में नजर आ जाएं, तो क्या पढ़ें उसके लिए? बड़ी मेहरबानी होगी, आप बता दीजिए। ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला आपका? जी इसके अलावा ये कि घबराहट बहुत रहती है, दिन भर बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, कुछ ऐसा चलते फिरते बताएं जो कि मैं पढ़ती हूँ और सुकून। ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? वो बेटी के वास्ते, मेरे रिश्ते के वास्ते मैं आती जाती हूँ, देख ले हो जाती और उन्होंने पसंद भी करते हैं, बोलती करती और नहीं आते। क्या वजीफा बताओ जरा, छोटा वजीफा जरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आखिर में जो मसला आया था रिश्ते का, बेटी के रिश्ते में रुकावट, और यही मसला बरेली से बहन का था, उनके मामा के रिश्ते में भी रुकावट है, उनके लिए क्या दुआ है? जी, रिश्ते के लिए इनको चाहिए कि बाद नमाज इशा जो है वो एक तस्बीह पढ़नी है, या लतीफ़ की एक तस्बीह पढ़नी है बाद नमाज इशा, और ये दुआ करें। और अगर इनकी बेटी है तो बेटी के रुपट्टे के ऊपर यही दुआ या लतीफ़ 40 बार पढ़ के रुपट्टे पे दम करें और उसको किसी चीज़ के नीचे दबा दें, इंशाल्लाह जल्द रिश्ता होगा। और बरेली वाली बहन का मसला जो था, उनके मामा के रिश्ते के लिए तो दुपट्टा जाहिर सी बात है नहीं, तो उनके लिए क्या तरीका है? जी, उनको चाहिए कि उनके रिश्ते में अगर रुकावटें हैं तो उनको, मैंने शुरू में एक दुआ बताई थी, कुरान मजीद की है, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। ये दुआ 40 बार सुबह शाम पढ़े, इंशाल्लाह जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला दूर करेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और महाराष्ट्र से भी एक और मसला है, ज़ाती मकान के लिए दुआ चाहती हैं। जी, जाती मकान के लिए एक और अमल आता है कि ये 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ में ये चाश्त की नमाज की पाबंदी करें। चाश्त की नमाज जो 9 बजे उसका टाइम शुरू होता है, जवाल तक रहता है, 12 रकात है, जितनी ताकत इनके अंदर उतनी पढ़ लें। चाश्त की नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला इनका खुद जाती मकान अल्लाह ताला इनको अता करेगा। चाश्त की नमाज में ये घर के लिए दुआ मांगें जी। और मोहतरमा का मसला ये है कि नमाज में वो भूल जाती हैं अक्सर कि उन्होंने कौन सी सूरत पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसके लिए क्या दुआ है? जी, जब ये नियत बांधा करे नमाज से पहले, इनको चाहिए कि ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको 3 बार पढ़ के जो है ये बाएं कंधे की तरफ जो है ये फूंक दिया करें और उसके बाद ये नमाज पढ़ें। अब अगर नमाज के अंदर ये भूल जाती हैं क्या है, तो गालिब गुमान के ऊपर है, जिधर इनका ज़्यादा गुमान जाता है कि मैंने नहीं पढ़ लिया है, खाली हमें एक शक है, तो उस पर ज़्यादा शक पे ना जाएं। जिधर इनका गुमान ज़्यादा हो, नियत ज़्यादा हो, उधर ही फैसला कर ले, इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी इनकी। और 20 साल का बेटा है इनका, जिसको बचपन से बिस्तर में पेशाब करने की आदत है, अभी तक नहीं छूटी है, उसके लिए क्या दुआ है? जी, उसको चाहिए कि जब बिस्तर में बच्चा वो लेट जाए उस वक़्त जो है थोड़ा सा कड़वा तेल ले ले और कड़वा तेल उसके जो है तलवे में मालिश करें। कड़वा तेल लेके तलवे में मालिश करें
اور اس کو ایک تسبیح آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس دعا کو 40 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سونے سے پہلے پلا دیں، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. ضرور انشاءاللہ. اور نسیم صاحبہ علی گڑھ سے اپنے جتنے بھی گھر میں انتقال مطلب مرحومین کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ مرحومین کو خواب میں اگر یہ دیکھنا چاہتی ہیں تو ان کو سب سے اول کیا ہے کہ درود شریف کی پابندی کریں، یہ کہ درود شریف کی پابندی کریں، اور جس وقت یہ ان کو نیند آنے لگے سونے کا بالکل ارادہ بنا لیں تو ان لوگوں کا تصور کر کے یہ سو جائیں جن کو خواب میں دیکھنا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی جو ہے خواب میں زیارت ہو جائے گی. اور گھبراہٹ ان کو بہت زیادہ ہے نسیم صاحبہ کو، ان کے لیے کیا دعا ہے گھبراہٹ کے لیے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کو جو ہے یہ صبح شام 40 بار پانی پہ دم کر کے پی لیں، گھبراہٹ کی جو تکلیف ان کو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جی مولانا صاحب، ایک سوال ہمارے پاس پہلے آیا تھا جن میں ایک خاتون نے بتایا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے پیٹ میں الٹا ہے. جی اب وہ پریشان تھیں اس چیز سے، تو ان کے لیے کیا دعا ہے؟ حالانکہ ان کو یہ بتا بھی دیا گیا تھا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا، اس میں کوئی عیب یا کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو دعا بتا دیں کوئی. جی ان کے لیے 2 چیزیں ہیں. سب سے اول تو صبح وہ سورہ یاسین پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. صبح جو ہے سورہ یاسین پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. اور جو بچہ الٹا ہے اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کو اپنی ہتھیلی پہ دم کر لیں اور ہتھیلی کو پیٹ کے اوپر پھیر لیا کریں. جو تکلیف ہے پیٹ کی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب پھر سے مل گیا ہوگا. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نور جہاں بول رہی ہوں بمبئی سے. فرمائیے. تو میرے بچے کا نام جرین ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ہم دونوں عورت مرد میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، کیا نام سے ہوتا ہے کیا گھر کے کچھ ایسے بھی ہے؟ آپ لوگوں کے بیچ میں جھگڑا بہت ہوتا ہے؟ ہاں، دونوں کا نام سے جھگڑا ہوتا ہے. کیسا ان کا نام نبی شیخ ہے، میرا نام نور جہاں ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور میرے بچے کے نام کا معنی بتانا اور ہم لوگ کے معنی بتانا. نام کے معنی تو کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ نام کے معنی آپ لوکل مفتی صاحب ہوں تو ان سے ہی پوچھ لیں، کیونکہ بہتر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کا مسئلہ، یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، میں مفتی صاحب مولانا صاحب کے سامنے ضرور رکھوں گا. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خوشبو خان دلیا نگر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پولیٹیشین کے لائن میں ہم لوگ ان کا مطلب اس سے چھوڑانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ. ان کو کوئی کام میں دل لگے، مطلب کوئی ایک چیز کریں گے کام تو وہ کرتے نہیں. آپ باہر آ جانا ہو تو 1 سال یا 2-4 مہینے رہ کے وہ آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایک سوال اور پوچھ رہی ہوں مولانا صاحب سے. ہمارا ایک کھیت ہے گاؤں میں، جی ہماری نانی کا تھا، تو نانی کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری اماں تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری نانی کے، ہماری اماں اکیلی تھی. تو وہ کھیت ہمیں دینے کی تو کہتے ہیں وہ، پر وہ دیتے نہیں ہیں ہمارے اماں کے بھائی. اور اچھا ہاں بس کہہ دیتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہے. اس کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دو. ٹھیک جی، تو میں پڑھوں اس کو تو وہ ضرور جواب دیں گے آپ کو. پیسے دے دے وہ کھیت رکھ لے بھلے. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو.
چلیں شاید کالر سے رابطہ نہیں ہوا. نور جہان اور زرین مولانا صاحب ان کے بیچ جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ان کو شبہ یہ ہے کہ نام کے سلسلے میں بھی کہ نام ہمارا شاید میچ نہیں کر رہا, جو بھی اس میں ہوتا ہو, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ دیکھیے یہ وہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ نام کی میچنگ نہیں ہو رہی یا نام کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں, یہ سب جو ہے خرافاتیں ہیں, یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں. دوسرے ان کو چاہیے اگر گھر میں نا اتفاقی ہے تو جب کھانا گھر میں تیار ہو جائے اس کھانے کے اوپر 21 بار پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے کھانے پہ دم کر دیں اور وہ کھانا میاں بیوی کھائیں, انشاءاللہ آپس میں پیار و محبت پیدا ہوگی. جی یہ تو حالانکہ ماں بیٹی ہیں لیکن یہ بھی ویسا کر سکتے ہیں. اور ایک بہن کا مسئلہ یہ کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہے, میں سن نہیں پایا کہ بھائی ہیں کہ والد ہیں, جو بھی ہیں ان کے کام میں دل نہیں لگتا ہے, وہ سیاست میں جانا چاہتے ہیں, گھر والے اس چیز سے برہم ہیں کہ سیاست میں آپ نہ جائیں, کچھ اور کام کر لیں, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ جی ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان کو پانی پہ دم کر کے پلائیں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ ان کا جو ہے سیاست سے دل ہٹ کر وہ اعمال کی طرف ان کا دل لگے گا. جی بہت شکریہ. اور ایک محترمہ کا مسئلہ ہے, ان کو حق نہیں مل رہا ہے, گاؤں میں کوئی زمین ہے جو ان کے رشتہ دار ان کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں. جی بہتر ہے کہ جب یہ بستر پہ لیٹ جائیں اور اس وقت لیٹنے کے بعد یہ 40 بار پڑھیں وما قدر اللہ حق قدری وما قدر اللہ حق قدری. اس دعا کو 40 بار پڑھیں اور جو لوگ ان کو زمین کا حصہ نہیں دے رہے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ ان کو ان کا حق مل جائے گا. ضرور, ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. مولانا صاحب ایک آپ نے عمل بتایا تھا پچھلے 2 پروگرامز میں, وہ چنے والا عمل جو ہے, کیونکہ عام انسان جو ہوتا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے ہیں لیکن چنے والا عمل ان کو بہت آسان بھی لگا, کیونکہ اس کی فرمائش بھی آئی ہے. فرمائش سے مراد یہ ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی فرمائش, کہ وہ عمل ذرا دہرا دیں تاکہ لوگ اس کو دوبارہ سن لیں اور یاد کر لیں. جی غور بھائی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو, اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور اپنی بلاؤں کا مصیبتوں کا دعا سے استقبال کرو. یعنی جو مصیبتیں دقتیں آ گئی ہیں تو ان کا دعا کے ذریعے سے ان کو دفع کرو, ان کو واپس کرو. تو صدقہ کرنے سے بیماری اور تکلیفیں پریشانیاں گوھر بھائی ایسے بھاگ جاتی ہیں جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, تو یہ ایک صدقہ ہے. اور وہ میں نے بتایا تھا کہ جو ہے 2.5 کلو یا 1.25 کلو چنے لے لیے جائیں, ہر چنے کے اوپر پڑھا جائے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. جب وہ پورے ہو جائیں تو اگر بیماری کی نیت سے پڑھا ہے یا تکلیف کی نیت سے پڑھا ہے, اس چنوں کے لے جا کے کوئی بڑا تالاب ہو یا گومتی ندی ہو اس میں ڈال دیں تو اللہ کی جو مخلوق ہے, سمندر کی مچھلیاں ہیں, بلوں کی چیوٹیاں ہیں یا کیڑے مکوڑے, جب وہ کھاتے ہیں, جو بے گناہ ہوتے ہیں, جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ صدقے سے تمام پریشانیاں, تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بہت سے ناظرین کی یہ فرمائش تھی کہ اس عمل کو دہرا دیں. اس میں چاہے 1.25 کلو چنا ہو چاہے 2.5 کلو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جتنی آپ کی گنجائش ہو, آپ چاہے 1.25 کلو پہ کرنا چاہیں چاہے 2.5 کلو پہ کرنا چاہیں, ہر ایک چنے کے دانے پہ مفتی صاحب مولانا صاحب نے بتایا پڑھ کے اس کو پانی میں مچھلیوں کو کھلا دیں. جی ناظرین, انسان ہمیشہ خوشی کے لمحات تلاش کرتا ہے, پریشانیاں لیکن پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. غم و الم کی تلخ گھڑیاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی سہارا بچتا ہے, آخری سہارا وہ ہے دعا کا. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. جی ہماری ایک نند ہے, ان کا رشتہ کہیں سے جاتا ہے, وہ دیکھتے ہیں جا کر منع کر دیتے ہیں, اس کے لیے کیا دعا کریں؟ ٹھیک ہے,
آپ کو ضرور جواب دیں گے. اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہو تو رشتے کے حوالے سے بہت سارے مسئلے تھے, لیکن پھر بھی آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. وہ قرآن شریف ذرا پڑھتے, جب وہ ریال کا ذرا ایک پایا کٹ جی. ہو گیا, ذرا نیچے گرا, جو رحل ہے وہ کھو گئی, اب مسئلہ کیا ہے؟ ریال قرآن شریف ریال پورا کیا ذرا نیچے گر گیا, وہ اٹھا لیا میں, اس لیے کیا تو ٹھیک ہے, مشورہ پوچھ لینے کا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب میں مہاراشٹر سے ریحانہ بول رہی ہوں. فرمائیے. میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت سے رہتی ہے اور بیماری آتی, بار بار بچی بیمار رہتی ہے. خیر و برکت کے لیے اور بیماریاں گھر میں زیادہ ہیں. روزی میں برکت کے لیے. ٹھیک ہے, ضرور جواب دیں گے آپ کو. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. چلے مولانا صاحب, وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے, جو ہے مسئلے پر ان کے جواب دے دیں. بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کا نام مطلب نہیں سمجھ پائے, کس کے رشتے میں رکاوٹ بہت زیادہ ہے, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ جی, رشتے میں اگر رکاوٹ ہے تو سب سے اول ہی کی نماز کی بھی پابندی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں, اور بلکہ ان کو چاہیے کہ رکاوٹوں کے لیے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں, یہ تمام رکاوٹوں کو, چاہے کاروبار کی رکاوٹ ہو, چاہے رشتے کی رکاوٹ ہو, کیسی بھی رکاوٹ ہے, اس کو یہ پابندی کریں, صبح شام 40 بار پڑھیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں, انشاءاللہ جو رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ریحانہ صاحبہ کا مہاراشٹر سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, بیماریاں بہت زیادہ ہیں. جی, بیماری کے لیے ان کو چاہیے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے, انشاءاللہ جو بیماری اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اور خیر و برکت کے لیے بھی یہی دعا ہے. جی, اور کرناٹک سے بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ قرآن شریف رحل جی, خیر و برکت کے لیے ان کو چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھیں. جی, خیر و برکت کے لیے سورہ واقعہ پڑھیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کرناٹک سے بھائی کا مسئلہ پوچھا ہے کہ قرآن شریف رحل پہ رکھا تھا, وہ گر گیا, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے, اگر بھولے سے جو ہے قرآن شریف گر گیا یا بھولے سے رحل گر گئی تو اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا گیہوں نکالنا چاہیے, اتنا, یہ حدیث و قرآن سے نہیں ہے. بھولے سے گر گیا انسان سے, ہاں کہ اس کو جان کے نہیں پھینکنا چاہیے, جان کے نہیں گرانا چاہیے. رحل گر جائے چاہے قرآن شریف گر جائے, اگر بھول سے گر گیا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ اللہ سے اپنی معافی تلافی کر لے کہ مجھ سے اللہ بھول سے گر گیا, مجھے معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. آج آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو یہ آج کا پروگرام اور باقی سارے پروگرام بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ گھر بیٹھ کے اطمینان سے دعائیں سن کے ان کو یاد کر سکتے ہیں, ان پہ عمل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب, آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل صبح. تب تک کے لیے ہم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.